السلام علیکم ناظرین، تعارف قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ الانفال کا تعارف اور مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک سورہ کے مضامین پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے، غالباً یہ ایک ہی تقریر ہے جو بیک وقت نازل فرمائی گئی ہوگی، مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیات جنگ بدر ہی سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق بعد میں اتری ہوں اور پھر ان کو سلسلہ تقریر میں مناسب جگہوں پر درج کر کے ایک مسلسل تقریر بنا دیا گیا ہو۔ بہرحال کلام میں کہیں کوئی ایسا جوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ گمان کیا جا سکے کہ یہ الگ الگ 2-3 خطبوں کا مجموعہ ہے۔ سورہ کا عمود، سورہ انفال میں مسلمانوں کو تقوی، باہمی اخوت و ہمدردی اور اللہ اور رسول کی اطاعت کی اساس پر منظم اور جہاد کے لیے تیار ہونے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ اس ملت ابراہیمی اور مرکز ملت ابراہیمی بیت اللہ کی امانت و تولیت کے اہل ہو سکیں، جو اب قریش کی جگہ ان کی تحویل میں دی جانے والی ہے۔ پچھلی دونوں صورتوں انعام اور اعراف میں آپ نے دیکھا کہ قریش کو عقائد، اعمال اور اخلاق ہر پہلو سے اس امانت کے لیے نااہل ثابت کر دیا ہے۔ اب اس سورہ میں مسلمانوں کی تطہیر و تنظیم، ان کی اصلاح اور تزکی کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ غزوہ بدر کے دوران میں بعض کمزور مسلمانوں کی طرف سے جو کمزوریاں اللہ اور رسول کی اطاعت اور ایمان و توکل کے منافی صادر ہوئی تھی، ان پر پہلے گرفت فرمائی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک کریں۔ پھر ان غیبی تائیدات کی طرف اشارہ فرمایا جو غزوہ بدر کے دوران میں ظاہر ہوئیں تاکہ مسلمانوں کا اعتماد اللہ پر مضبوط ہو، اور جو لوگ ابھی پوری طرح یکسو نہیں ہوئے ہیں وہ یکسو ہو کر آگے کے مراحل کے تقاضے پورے کرنے کے اہل ہو سکیں۔ پھر مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد پر ابھارا ہے اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے کمزوری نہ دکھائی تو جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ حریف کی سازشوں کے سارے تار و پود بکھر جائیں گے۔ بیچ بیچ میں قریش کو بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ بدر کے واقعے میں تمہارے لیے بڑا سبق ہے، تمہارے لیے اب بہتر یہی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ اگر تم نے مزید کوئی شرارت کی تو پھر منہ کی کھاؤ گے۔ اب تک تمہارے ساتھ جو رعایت ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول تمہارے اندر موجود تھا۔ سنت الہی یہ ہے کہ جب تک رسول قوم کے اندر موجود رہتا ہے اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں آتا، لیکن اب جب کہ رسول تمہارے اندر سے ہجرت فرما چکے ہیں، تمہاری امان اٹھ چکی ہے اور تم ہر وقت عذاب الہی کی زد میں ہو۔ تمہارا یہ غرہ بالکل بے جا ہے کہ تم بیت اللہ کے متولی اور مجاور ہو۔ بیت اللہ کے متولی ہونے کے اہل تم نہیں ہو، تم نے ابراہیم کے بنائے ہوئے اس گھر کا مقصد بالکل برباد کر کے رکھ دیا اور اس کی حرمت کو بٹا لگایا۔ تم جس نماز اور عبادت کے مدعی ہو، یہ نماز عبادت نہیں بلکہ محض مذاق ہے۔ تمہارے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ تم توبہ اور اصلاح کی روش اختیار کرو، ورنہ یاد رکھو کہ اب اس حرم کی سرزمین پر نہ اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کرنے کا کوئی موقع باقی چھوڑا جائے گا اور نہ اللہ کے دین کے سوا یہاں کوئی اور دین باقی رہنے دیا جائے گا۔ آگے بدر کے واقعات ہی کی روشنی میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے بات ان اعتراضات کے جواب تک پہنچ گئی ہے جو قریش نے بدر میں شکست کھانے کے بعد لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے اٹھائے۔ بدر سے پہلے تک تو مسلمانوں کی کمزوری و مجبوری کو اسلام کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، لیکن بدر میں انہی کمزور مسلمانوں کے ہاتھ جب پٹ گئے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بھلا پیغمبر کا کہیں یہ کام ہوتا ہے کہ اپنی ہی قوم کو باہم لڑا دے، اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرائے، پھر ان کو قید کرے، ان سے فدیہ وصول کرے اور ان کا مال و اسباب غنیمت بنا کر کھائے اور کھلائے؟
اس اعتراض سے بھی کمزور قسم کے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہو سکتے تھے، اس وجہ سے قرآن نے ان کو بھی صاف کیا اور آخر میں انصار اور مہاجرین کو باہمی اخوت کی تعلیم و تلقین فرمائی کہ دونوں مل کر کفر کے مقابلے میں بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہوں۔ اگرچہ سورہ کا نظام سمجھنے کے لیے یہ اجمالی نظر بھی کافی ہے، لیکن ہم مزید وضاحت کے لیے سورہ کے مطالب کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ، آیات 1 تا 4۔ مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق بعض کمزور قسم کے مسلمانوں کی طرف سے معترضانہ نوعیت کے سوال کا حوالہ اور اس کا اجمالی جواب۔ اس اعتراض کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کو اس امر کی ہدایت کہ اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے آپس کے تعلقات رشک و رقابت سے پاک رکھو، اللہ اور رسول کی ہر مرحلے میں اطاعت کرو، سچے اور پکے اہل ایمان کی خصوصیات کا بالاجمال حوالہ اور ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم کا وعدہ۔ آیات 5 تا 8۔ کمزور قسم کے مسلمانوں کی ایک اور کمزوری کی طرف اشارہ جو جنگ بدر کے نکلتے ہوئے ان سے صادر ہوئی کہ باوجود کہ ان پر یہ بات واضح تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نکلنا قریش کی اس فوج سے مقابلہ کے لیے ہے جو تجارتی قافلہ کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ فوج کے مقابلے سے ڈرتے رہے اور انہوں نے پورا زور اس بات پر لگایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی قافلہ کا رخ کریں تاکہ بغیر کسی خطرے کے لقمہ تر ہاتھ آئے، حالانکہ اللہ اور رسول کا منشا یہ تھا کہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کا زور ٹوٹے، جو اس کی صورت میں متصور تھا جب قریش کی عسکری قوت مجروح ہو، نہ کہ ایک غیر مسلح تجارتی قافلہ۔ آیات 9 تا 14۔ مسلمانوں کی تقویت اور حوصلہ افزائی کے لیے ان غیبی تائیدات کا حوالہ جو بدر کے موقع پر ظاہر ہوئی، مسلمانوں کی دعا کے جواب میں بروقت 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ، برسر موقع میدان جنگ میں اطمینان کی نیند اور بارش کے نزول سے مساعد حالات کا ظہور۔ امدادی فرشتوں کو یہ ہدایت خداوندی کہ مسلمانوں کا حوصلہ بحال رکھو، کفار کو مرعوب کرو اور ان کے پرخچے اڑا دو۔ آیات 15 تا 18۔ مذکورہ تائیدات غیبی کی روشنی میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ کفار سے جب مقابلہ ہو تو کبھی پیٹھ نہ دکھاؤ، منظم فوج کشی کی صورت میں پیٹھ دکھانے والے خدا کے غضب اور جہنم کے عذاب کے سزاوار ٹھہریں گے۔ مسلمان جب خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو صرف وہی نہیں لڑتے بلکہ ان کی طرف سے خدا بھی لڑتا ہے اور اہل ایمان کے لیے جوہر دکھانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ بدر میں اس حقیقت کا مشاہدہ تم کر چکے ہو اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر بس نہ سمجھو، آئندہ اللہ ان کفار کی ساری چالیں بیکار کر دے گا۔ آیت 19۔ قریش کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسر موقع تنبیہ کہ تم کہتے تھے کہ اس جنگ میں جس کو فتح حاصل ہوگی وہ برسر حق سمجھا جائے گا، تو دیکھ لو فتح ظاہر ہو گئی، اب بہتر ہے کہ کسی مزید شرارت کی جرات نہ کرو، اگر تم باز نہ آئے پھر شرارت کی تو یاد رکھو ہم کہیں چلے نہیں گئے ہیں، ہم بھی اپنی شان پھر دکھائیں گے، اور یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ تمہارے لو لشکر کی کثرت کچھ کام نہ آئے گی، مسلمانوں کے پہلو پر ہم ہیں۔ آیات 20 تا 24۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ پوری وفاداری کے ساتھ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی عین موجودگی میں اس سے انحراف نہ اختیار کرو۔ یہ روش ان یہود کی ہے جو کہتے تھے کہ ہم نے مانا لیکن مانتے نہیں تھے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدتر جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو سوچنے سمجھنے سے عاری ہیں، اللہ نے ان میں کوئی صلاحیت نہیں پائی، اس وجہ سے ان کو قبول حق سے محروم کر دیا۔ توفیق الہی انہی لوگوں پر کارگر ہوتی ہے جو اپنے اندر اثر پذیر اور قبول حق کی صلاحیت زندہ رکھتے ہیں۔ آیات 24 تا 26۔ مسلمانوں کو تنبیہ کہ رسول کی دعوت تمہارے لیے روح و قلب کی زندگی کی دعوت ہے، تو اس دعوت کی قدر کرو اور اس پر لبیک کہو۔ اگر تم نے کمزوری دکھائی اور تذبذب کے شکار رہے تو یاد رکھو کہ آدمی اور اس کی قوت ارادی کے درمیان سنت الہی حائل ہو جاتی ہے، پھر وہ خیر کی توفیق سے
محروم ہو جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں جو خرابیاں کچھ مخصوص لوگوں کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں، اگر دوسرے ان کی اصلاح کی کوشش نہ کریں تو ان کے برے نتائج کی لپیٹ میں اچھے برے سب آ جاتے ہیں۔ اسلام کے مستقبل کی طرف سے کسی تذبذب اور اندیشے میں مبتلا نہ ہو۔ تم اس ملک میں تھوڑے تھے، خدا نے تمہیں زیادہ کیا اور اپنی تائید و نصرت سے تمہیں نوازا۔ اسی خدا پر بھروسہ رکھو، وہ آگے کے مراحل میں بھی تمہارا کارساز ہے۔ آیات 27 تا 29۔ کمزور قسم کے مسلمانوں کو تنبیہ کہ اللہ اور رسول سے عہد و اطاعت وفاداری کر چکنے کے بعد بے وفائی نہ کرو۔ مال و اولاد کی محبت اللہ اور رسول کی محبت کے تقاضوں میں مانے نہ ہو۔ یہ چیزیں فتنہ ہیں، ان فتنوں میں پڑھ کر اس اجر عظیم کو ضائع نہ کرو جو اللہ کے پاس اس کے وفادار بندوں کے لیے محفوظ ہے۔ جو لوگ محبت دنیا کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں گے، اللہ ان کے آگے سے باطل کے تمام حجابات چاک کر دے گا اور ان کو اپنی مغفرت سے نوازے گا۔ آیات 30 تا 37۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے ان تائیدات ربانی کی یاد دہانی جو قریش کی مسلسل سازشوں کے مقابل میں ظاہر ہوئیں اور جن سے ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔ ان کی ساری چالیں شکست کھا گئیں اور خدا کی تدبیر غالب رہی۔ وہ قرآن کو اگلوں کا فسانہ کہتے تھے لیکن اس کا انذار ان کے لیے واقعہ ثابت ہوا۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر تم پیغمبر برحق ہو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسیں یا کوئی اور عذاب آئے تو ہم مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں بھیجا کہ تم ان کے اندر موجود تھے، لیکن اب جب کہ تم ان کے اندر سے نکل چکے ہو کوئی نہیں ہے کہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھتے ہیں لیکن وہ اس کے متولی کہاں سے ہوئے؟ اس کے متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ ان مدعیوں کو اللہ کے اس گھر کی اصل تاریخ اور اس کے مقاصد تعمیر کا کوئی علم نہیں۔ تالی پیٹنا، سیٹی بجانا ان کی نماز ہے۔ بھلا اس مسخرہ پن کو نماز ابراہیمی سے کیا واسطہ؟ یہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے اور اسلام کو شکست دینے کے لیے بڑی دلیری سے جو اپنے مال خرچ کر رہے ہیں اس کا کچھ حاصل نہیں۔ یہ سارا خرچ ان کے لیے موجب حسرت و اندوہ بنے گا۔ اب ان کے آگے صرف جہنم ہے۔ خدا اس سارے ذخیرہ خبیث کو اکٹھا کر کے دوزخ کی آگ میں جھونک دے گا۔ آیات 38 تا 40۔ کفار قریش کو تنبیہ کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اگر انہوں نے اپنے رویے کی اصلاح کر لی تو ان کی پچھلی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، اور اگر وہ باز نہ آئے تو یاد رکھیں ان کا بھی وہی حشر ہونا ہے جو ان سے پہلے انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کا ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ کمزور مسلمانوں پر ان کے جبر و ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور اس سرزمین پر اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین باقی نہ رہ جائے۔ اگر یہ باز آ گئے تو ان کے لیے بہتر ہے، اگر باز نہ آئے تو خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ آیات 41 تا 44۔ مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق سوال مذکورہ آیت 1 کا تفصیلی جواب اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ کہ اس تقسیم کو خوش دلی سے قبول کریں۔ اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی رہنا ہی سچے ایمان کی علامت اور اس کا تقاضا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ بدر کے دن تمہیں جو کامیابی حاصل ہوئی یہ تمہاری اپنی تدابیر اور تمہارے اپنے تدبر کا کرشمہ نہیں تھی، بلکہ یہ ساری اسکیم اللہ کی بنائی ہوئی تھی۔ یہ اسی کی کارسازی تھی اور اس نے ٹھیک اس وقت تمہاری فوج کو اس وادی کے ایک سرے پر پہنچا دیا جس کے دوسرے سرے پر دشمن کی فوجیں پہنچ چکی تھی۔ اگر تم ایک دوسرے کو الٹیمیٹم دے کر نکلتے تو تمہارا یہ عین وقت پر دشمن کے مقابلے کے لیے پہنچ جانا ممکن نہ تھا۔ یہ اللہ کی اسکیم تھی جو پوری ہوئی۔ اس نے یہ چاہا کہ تمہارے اور قریش کے درمیان ایک ایسا معرکہ ہو جائے جو حق و باطل کے درمیان ایک امتیاز بپا کر دے، تاکہ اس کے بعد جو کفر پر جمے رہنا چاہیں ان پر حجت قائم ہو جائے اور جو اسلام کو اختیار کریں ان کو ایک روشن دلیل مل جائے۔ یہی رمز تھا کہ خدا نے کفار کی فوج کو پیغمبر کی رویا میں کم
کم دکھایا تاکہ مسلمانوں میں ہراس پیدا نہ ہو اور وہ ان سے ٹکر لینے کے لیے پرحوصلہ رہیں۔ اور پھر یہی رمز تھا کہ جب تمہاری اور ان کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو تمہاری نگاہوں میں خدا نے ان کو حقیر دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تم کو کم دکھایا تاکہ ٹکر لینے سے کوئی بھی نہ جھجکے اور وہ معرکہ واقع ہو ہی جائے جو حق و باطل کے درمیان ایک فرق بن کر نمایاں ہو۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات کا کنٹرول خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آیات 45 اور 46 مسلمانوں کو آئندہ کے لیے نصیحت کہ بدر کی اس جنگ میں تم نے دیکھ لیا کہ اصل کارساز خدا ہے، تو جب کفار کے کسی گروہ سے تمہاری ٹکر ہو جائے تو پورے جماؤ اور پوری ثابت قدمی سے لڑو اور اپنے مرجع حقیقی خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرو، کسی امر میں اختلاف نہ کرو ورنہ ہزیمت اٹھاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دوسری چیز جو اطاعت کے ساتھ مطلوب ہے وہ ثابت قدمی اور پامردی ہے۔ خدا انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ آیات 47 تا 49 ان کفار کی روش سے بچتے رہنے کی ہدایت جو اکڑتے، اتراتے اور اپنے کرو فر کی نمائش کرتے ہوئے میدان جنگ میں اترے تھے، اور مقصود جن کا لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ خدا کے آگے کسی کی پیش نہیں جاتی، سب کا زور اور سب کا کرو فر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان لوگوں کو شیطان نے پٹی پڑھائی تھی کہ آج تمہارے کوئی مد مقابل نہیں اور میں تمہارا ساتھ ہوں، لیکن جب اس نے میدان جنگ کا نقشہ دیکھا تو اپنی روایت کے مطابق دم دبا کر بھاگا کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ منافقین اور حاسدوں کے اس طعنا کا جواب جو وہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کے لیے دیتے تھے کہ ان کو ان کے دین کے غرے نے نتائج و عواقب سے بے پرواہ کر دیا ہے، یہ ہاتھیوں سے گنے کھانے چلے ہیں۔ ان منافقین کو پتہ نہیں تھا کہ خدا کا بھروسہ بڑی چیز ہے، خدا عزیز و حکیم ہے۔ آیات 50 تا 54 قریش کو تحدید کہ یہ بدر میں جو کچھ پیش آیا ہے یہ تو محض نقد عاجل ہے، مرنے کے بعد جو کچھ تمہارے سامنے آنے والا ہے وہ بڑی ہی سخت چیز ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہوگا یہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ تمہارے اعمال کا قدرتی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنے رویے کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنا رویہ نہ بدل لے۔ تم سے پہلے قوم فرعون اور دوسری قوموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا، جب انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی خدا نے ان کو تنبیہ کی، پھر جب اس تنبیہ کے بعد بھی وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو خدا نے ان کو اپنے عذاب میں دھر لیا اور وہ فنا کر دیے گئے۔ اسی طرح بدر کا واقعہ تمہارے لیے ایک تنبیہ ہے، اگر اس سے تم نے سبق نہ لیا تو تمہارے سامنے بھی وہی انجام آ جائے گا جو فرعون اور اس کی قوم کے سامنے آیا۔ آیات 55 تا 62 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ جن گروہوں نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے لیکن وہ اس کا احترام نہیں کر رہے بلکہ جب کوئی موقع ان کو ہاتھ آ جاتا ہے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ذرا رعایت نہ کرو۔ اگر کسی جنگ میں وہ تمہارے مقابل میں آئیں تو ان کو ایسا سبق دو کہ جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کے بھی ہوش درست ہو جائیں۔ یہ لوگ تمہارے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مقدور بھر اپنی فوجی قوت بڑھائیں تاکہ اللہ کے اور اپنے ان دشمنوں کو مرعوب رکھ سکیں جن میں سے بعض ظاہر ہیں اور بعض ابھی پس پردہ ہیں۔ مسلمان اس مقصد کے لیے جو بھی خرچ کریں گے خدا کے ہاں سب پورا کر دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر یہ صلح کے خواہش مند ہوں تو تم بھی صلح سے گریز نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کر کے ان سے صلح کر لو۔ اگر اس مصالحت سے ان کا مقصد تم کو دھوکہ دینا ہو تو تمہارے لیے وہ اللہ کافی ہے جس نے اپنی تائید خاص اور مسلمانوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہوا ہے کہ اس نے اہل ایمان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، ورنہ یہ کام تو دنیا جہان کی دولت بھی تم لوٹا دیتے جب بھی ہونا ممکن نہیں تھا۔ آیات 63 تا 65 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان دہانی کہ تم اپنے ساتھیوں کی افرادی قوت کی کمی سے کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، تمہارے لیے اللہ اور مومنین کی یہی مختصر سی جماعت کافی ہے۔ تم انہی مسلمانوں کو جہاد پر ابھارو، تمہارے 20 ثابت قدم جانباز کفار کے 200 آدمیوں پر بھاری رہیں گے اور تمہارے 100 مجاہد حریف کے 1000 کے لشکر کو شکست دیں گے۔ جنگ عزم و ایمان سے لڑی
گئی جاتی ہے، ان ناسمجھ کفار کے اندر یہ جوہر کہاں۔ آیت 66، ایک آیت تخفیف جو بعد میں اس زمانے میں نازل ہوئی جب لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہونے لگے، چونکہ ان مسلمانوں کے اندر وہ پختہ کاری نہیں تھی جو سابقون الاولین کے اندر تھی، اس وجہ سے وہ عددی نسبت گھٹا دی گئی جو اوپر والی آیات میں مذکور ہوئی، اب نسبت صرف 1 اور 10 کی رہ گئی۔ آیت 67 تا 69، کفار کے اس طعنہ کا جواب جو بدر میں شکست کھانے کے بعد انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کہ بھلا یہ پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہیں، پیغمبر کا کہیں یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی قوم سے جنگ کرے، اس کا خون بہائے، اس کے اندر سے قیدی پکڑے، ان سے فدیہ وصول کرے اور قوم کے مال کو مال غنیمت قرار دے کر اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرے اور کھائے کھلائے۔ اس طعنہ سے ان کا مقصود بدر میں مسلمانوں کی فتح کے ان اثرات کو مٹانا تھا جو قدرتی طور پر عام لوگوں کے دلوں پر پڑتے نظر آئے۔ چونکہ قریش کے لیڈروں نے خود اس جنگ کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کی کسوٹی بنا دیا تھا، اس وجہ سے انہیں بدر میں منہ کی کھانے کے بعد اپنے پروپیگنڈے کا رخ بدل دینا پڑا۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقتدار اور حکومت کے خواہاں ہیں، اور وہ اس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی ہی قوم کو آپس میں ٹکرا دیا ہے، جو ایک پیغمبر کا کام کبھی نہیں ہوتا۔ قرآن نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے پیغمبر کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے باعث تم خود ہوئے ہو۔ دنیا کے طالب تم ہو، اللہ اور رسول دنیا کے طالب نہیں ہیں۔ تم نے اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کنی کی سازش کر کے جو اقدام کیا تھا وہ ایسا سنگین مجرمانہ اقدام تھا کہ حق تھا کہ تم پر خدا کی طرف سے عذاب عظیم آ جاتا جو تمہارا فیصلہ ہی کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے جو مہلت لکھ رکھی ہے وہ تم کو ملی، اور تم عذاب سے تباہ کر دیے جانے کی بجائے صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو اطمینان دلایا کہ یہ تمہارے مال غنیمت پر جو اعتراض کر رہے ہیں تم اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، اس کو کھاؤ برتو، یہ تمہارے لیے حلال و طیب ہے۔ آیت 70، اسی سلسلہ میں بدر کے قیدیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ اگر اللہ نے ان کے دلوں میں کوئی بھلائی پائی، انہوں نے اس احسان کی قدر کی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، تو ان کے لیے مزید بھلائی کی راہیں کھلیں گی، اور اگر انہوں نے بے وفائی اور بد عہدی کی اور پھر خدا سے لڑنے کے لیے نکلے تو یاد رکھیں کہ خدا ان پر پھر تم کو اسی طرح قابو دے دے گا جس طرح اس نے بدر میں ان کو تمہارے قابو میں دے دیا۔ آیات 71 تا 75، مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کی تاسیس۔ اس اخوت میں وہ تمام مسلمان شریک ہیں جو کفر کے علاقوں سے ہجرت کر کے اس میں شامل ہوں۔ جو مسلمان ہجرت نہ کریں، دارالسلام کے مسلمانوں پر ان کی نصرت و حمایت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے وہ کسی مدد کے طالب ہوں تو ان کی مدد کی جائے، بشرطے کہ یہ مدد مسلمانوں کے کسی معاہدہ گروہ کے خلاف یا اس کے مقابل میں نہ ہو۔ اب حقوق و فرائض اور حمایت و نصرت کی ذمہ داری ایمان و ہجرت کی بنیاد پر ہوگی، پچھلے خاندانی اور قبائلی تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ البتہ مسلمانوں کے آپس کے حقوق کے بنیاد انہی رحمی رشتوں کے تحت ہوگی جو اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس سورہ کے ضمن میں آپ سے یہی باتیں عرض کرنی تھی۔ اس سے پچھلی سورتوں کا خلاصہ دیکھنے کے لیے اس پلے لسٹ پر کلک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔